سوال تھا مفتی صاحب آپ کے لیے میرا ایک چھوٹا سوال تھا. جی Go ahead. جی مفتی صاحب میں کہہ رہا تھا جیسے یہ قرآن میں آتا ہے جو غیب کے بارے میں، جو الف لام میم کی شروعات میں آتا ہے، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو جیسے جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ آج کل میں نے دیکھا کچھ اسکالرس ہیں جو سائنس فکشن باتیں کرتے ہیں. میں سن رہا تھا تو کچھ اسکالرس جو سائنس فکشن باتیں بہت کرتے ہیں، تو میرے کئی جاننے والے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ ایسے تھا تو یہ ایسے تھا تو یہ، تو ذرا ایک بار اس کا بتا دیں کہ غیب کا مثلا مطلب کیا ہوتا ہے. یاجوج ماجوج ایلینز ہوں گے، پورٹلز کھلیں گے، وہاں سے نکلیں گے. جی 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 بالکل بالکل بالکل. صحیح پہنچے ہم. ایونجرز اینڈ گیم. جی ہاں. تو اصل میں ہم تو اس چیز کے ہمارا جو میتھڈ ہے، اور اگر آپ ہماری اسٹریمز چاہے میری ہو، عاصم بھائی کی ہو، یا بھی تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی، یا کسی اور بھی قیصر بھائی کی اسٹریمز پر، ان لوگوں کی اسٹریمز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہمارا جو میتھڈ ہے وہ اس کا اندازہ ہوگا کہ ہم سائنٹزم کے خلاف ہیں، اور اس طرح کی جو تشریحات یا انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم درست نہیں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹیشنز محض اور محض ایسٹیمیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی آپ نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ یار ایسا ہوگا. مثلا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا انہی صاحب کا، شاید جن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ اب دیکھیے ان کا استدلال کہ جی ایلینز کا ذکر تو قرآن میں ہے. اچھا بھائی کیسے قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا میں بھی اٹینشن ہو کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ آج پہلی مرتبہ سنوں گا کہ ایلینز کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بھئی یہ کس جگہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو یہ آیت ہے دیکھو، اور اس میں ارض، یہ تو ارتھ تو ہم نے نام رکھا ہے اس گلوب کا، ورنہ اللہ کے ہاں تو زمینیں 7 ہیں. ومن الارض مثلہن، سورہ طلاق کا حوالہ دیا انہوں نے کہ 7 زمینیں ہیں. تو یہ زمین ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور کسی دوسرے پلانٹ پر زمین ہوگی، اور وہاں پر بھی دابہ ہوگا، اور اس کا بھی رزق ہوگا اللہ کے ذمے. تو وہ جو دابہ ہے وہ ایلین ہے. تو اب یہ جو انہوں نے استدلال کیا ہے یہ ایک نتھنگ بٹ ایسٹیمیشن، یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا. ہاں سوال یہ ہے کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہاں پر جو الارض کا لفظ ہے اس سے مراد 7 زمینیں ہیں. یہ کیسے پتا چلا؟ یہاں الارض میں الف لام جو ہے وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں عہد. الف لام عہد کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس سے مراد صرف یہی زمین بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہاں قرآن اسی زمین کے لیے ہے، اسی زمین کی بات ہو رہی ہے. تو پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر کا حوالہ دیا، ایک قول کا. انہوں نے کہا کہ جی زمینیں 7 ہیں، اور جس طرح یہاں پر آدم ہے ایسے ہی وہاں پر آدم ہے. یہ جو قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، یہ خود ضعیف ہے. تو ایک ضعیف قول کے اوپر یا ایک اندازے اور اٹکل پچو کے اوپر اپنی پوری نیریٹو کی عمارت تعمیر کرنا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. بس یہی کہنا ہے ہمارا. اچھا تو مفتی صاحب تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ مطلب یہ بتائیں کہ بھائی یہ میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے، آپ لوگ اس کو ایگزیکٹ نہ سمجھیں، کیونکہ لوگ تو مطلب گمراہ ہوتے ہیں نا پھر. بھائی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ بالکل بیکورڈ ہے، اور مولویوں نے یہ چھپا رکھا تھا اور بتاتے نہیں، اور ان کو کیا پتا، ان کی تو ٹریننگ نہیں ہے. وہ بیچارے کسی کمپلیکس کا شکار ہیں. تو خیر ٹھیک ہے، ہر ایک کو تھوڑی بہت اپنی دکان بڑھانی ہوتی ہے، یہ ان کی دکان ہے. مفتی صاحب میں اس پہ مطلب کل جو ہے میں کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصل میں ہوا کیا ہے کہ جو نفسیات جو پنپی ہے نا ماڈرنزم کے اندر، وہ ایسے ہی پنپی ہے کہ ان کو یہی باتیں اچھی لگتی ہے. جی ہاں. تو انہوں نے جو ہے اس نفسیات کو پکڑ لیا ہے. اب ہم بیچارے مولوی لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنی نہیں ہے. تو نوجوانوں کو لگتا ہے کہ کیا زبردست بات ہو رہی ہے، چلو تو یعنی کہ بس ایسے بھیڑ اچھا اکٹھا آصف ہو بھائی جائے. یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو یہ لگتا ہے، میں خیر ہر ایک عالم کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ علماء کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اس لیے نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ علماء کو سمجھ میں آتی ہے اسی لیے نہیں کرتے. جو کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. ہمیں تو ہنسی آتی ہے بہت ہی زیادہ. ہاں یہ تو ہمارے لیے تو لطیفے ہیں یہ کہ یار یہ کیا چھوڑ رہا ہے.
سب مطلب ہمیں لگتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ پہلے جو ہمارے یہاں جو بہت سارے ایسے مقرر خطیب ہوتے تھے نا جو لطیفے سنایا کرتے تھے، اور یعنی کہ جو میڈیول ایرا کی جو نفسیات تھی وہ مطلب پنچ تنتر والی نفسیات تھی کہ ان کو کہانی کس سے اچھے لگتے تھے، اس طریقے کے جانوروں والے اور اس طریقے کے. اس لیے دیکھیں گے کہ جیسے کہ صوفیوں کے یہاں جیسے کہ مثنوی لے لیں یا شیخ سعدی کی کتابیں لے لیں تو اس میں اس طرح کے لطیفے اور کہانیاں ہیں. الف لیلہ کتنی مشہور کتاب ہے جی الف لیلہ وغیرہ. آج کی جو نفسیات ہے اس کو اسپائڈر مین، بیٹ مین اور سپر مین کی کہانی اچھی لگتی ہے. ہاں صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اب کوئی اسپائڈر مین جیسی کوئی، اب آپ ثابت کریں کہ جی اسپائڈر مین جو ہے وہ قرآن میں ہے، کیوں جو سورہ عنکبوت پوری اسپائڈر مین کے اوپر اتری ہے، تو ایک دم لوگ کہیں گے بھائی واو کیا زبردست بات ہے، تو لوگ فوراً اس کو کیچ کریں گے. تو یہ چیز اصل میں کیا ہے کہ یہ ایکیڈیمکلی اور سائنٹیفکلی دونوں سطح جو ہے، دونوں لیول بہت کم ہے ان لوگوں کا جو ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں. اگر کوئی یہ باتیں کر رہا ہے یا متاثر ہو رہا ہے وہ ایکیڈیمکلی اور سائنٹیفکلی بہت پست لیول پر ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں اسپائڈر مین کی بات ہو گئی ہے تو میں ایک بات عرض کر دوں. جب میں نے پہلی بار اسپائڈر مین دیکھی تھی تو میں بہت چھوٹا تھا، تو میں نے جب دیکھا نا کہ اسپائڈر مین کیسے بنتے ہیں، وہ اس کو اسپائڈر نے کاٹ لیا تو وہ اسپائڈر مین بن گیا. میں نے کہا مجھے بھی بننا ہے، تو میں نے 2-4 دن لگائے، میں نے کہا کوئی اسپائڈر ڈھونڈتے ہیں. میں نے اپنے ہاتھ پہ رکھے نا، باضابطہ اس نے مجھے کاٹا، میرا اتنا بڑا چھالا ہو گیا. جب میں نے گھر والوں کو بولا مجھے اتنی مار پڑی ہے تو میں نے کہا یہ میں بات بول دوں کیسے جال وغیرہ نکلا تھا اس سے کچھ یا نہیں نکلا تھا جہاں پہ چھالا ہوا؟ کوئی تو نہیں نکلا. چلے خیر ٹھیک ہے جی. بہت معافی چاہوں گا آپ بھائیوں سے، میری وجہ سے آپ کا اسٹوڈیو مارول اور ڈی سی کا وہ بن گیا. معافی چاہوں گا. جزاک اللہ. باقی آپ نے اچھا جواب دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.